کہ میں چاہتا ہوں کہ آرٹس کلاسز ختم ہو جائے، 8ویں کے بعد ہم ٹیک اور سائنس شروع کریں، آرٹس کا سبجیکٹ ہی ختم کر دیں۔ بجٹ آ رہا ہے، سرکاری ملازمین کی ہمیشہ سے پیپلز پارٹی سے یہ توقع رہی ہے کہ پنشن اور سیلری میں اضافہ ہوگا، اس بار آپ کی کیا اس میں ہوگا؟ دیکھیں سی پیک تب کامیاب جائے گا جب یہ کراچی سے شروع ہوگا۔ اس وقت میں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور سابق وفاقی وزیر سید خورشید شاہ کے ساتھ موجود ہوں، ان سے جانتے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ وہ وفاقی کابینہ کا حصہ جو ہے ابھی تک نہیں بنے اور پیپلز پارٹی کے اس حوالے سے کیا ترجیحات ہیں۔ تو شاہ جی، ایک تو آپ کا بہت شکریہ ٹائم دینے کا، دوسرا یہ بتائیے گا کہ حکومت میں ابھی تک آپ کی شمولیت کیوں نہیں ہو سکی؟ دیکھیں، جو جن عہدوں کی اہمیت ہے ہم ان عہدوں پہ ہیں، وہ ہم نے لی ہے۔ جہاں تک پارلیمنٹ کی بات ہے، ہم مسلم لیگ نون کے ساتھ کھڑے ہیں، پارلیمنٹ میں ان کے ساتھ ہیں، ان کو سپورٹ کرتے ہیں، جو قانون آتا ہے اس میں ہم ساتھ مل کے سپورٹ کرتے ہیں۔ اور یہ ایک اچھی روایت بھی ہے کہ عہدوں کے لیے سیاست میں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، نظام کی بہتری کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ ہونا چاہیے۔ پیپلز پارٹی نظام کی بہتری چاہتی ہے، پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ ہم باہر رہ کے کیبنٹ سے ہم وہ کچھ کریں جو اپوزیشن کرنا چاہے تو ہم ان کی جگہ پہ بہتر راستہ دکھائیں، اور ہماری جو بات ہوگی وہ پازیٹیو ہوگی، اور ہماری بات کی حکومت ضد میں بھی نہیں آئے گی، وہ بات بھی سمجھے گی، تو اس سے بہتر فیصلے ہوں گے، بہتری ہوگی۔ ہاں، اگر کبھی ضرورت پڑی تو ہم اپنی پارلیمنٹ کے سینٹرل ایگزیکٹو میں جائیں گے، ان سے مشورہ کریں گے، کیونکہ ان کے فیصلے کے تحت ہی یہ فیصلہ کیا گیا۔ دوسرا یہ بتائیے گا خورشید شاہ صاحب کہ سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے آپ کی کمیٹی بنی تھی خیبر پختونخوا کے حوالے سے، اس کی ابھی تک کیا پیش رفت ہے؟ کیونکہ وہ ابھی ہوئی نہیں ہے مکمل، اس وجہ سے کیونکہ یہ کیس آ گیا کورٹ میں، اب یہ فیصلہ ہو تو اس کے بعد اس کمیٹی پھر کام شروع کرے گی۔ حکومت کی ابھی کیا ترجیحات ہونی چاہیے؟ جو ملکی معاشی حالات ہیں، لوگوں کے روزگار جو ہے وہ کم ہوتے جا رہے ہیں، اس حوالے سے آپ کی کیا پیپلز؟ میں ترجیحات میں تو میری سب نمبر 1 ترجیحات ہوتی ہے، میں اپوزیشن میں بھی تھا اور بعد میں پارلیمنٹرین بھی کہتا رہا، اور 16 مہینے کا جو دور تھا اس میں بھی کہتا رہا کہ لانگ ٹرم ہی صحیح، مگر میری ترجیحات پاپولیشن ہے کہ پاپولیشن کو فوکس بنایا جائے، کسی بھی طریقے سے پاپولیشن پہ کنٹرول کیا جائے۔ پاپولیشن ساری چیزوں کی خرابی پیدا کرتا ہے، اور پاپولیشن کو اگر ہم نے کنٹرول نہیں کیا کہ 2040 میں یہ پاپولیشن 40 کروڑ پہ پہنچ جائے گی اور ہم مسائل کا اور شکار ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ہمیں اپنی ایجوکیشن کا جو نظام ہے اس میں تھوڑی سی تبدیلی لانا چاہیے، ہمیں اسکل پہ جانا چاہیے، اور جو یہ آرٹس کلاسز ہم پڑھاتے ہیں جس پہ 400-450 ارب روپے خرچ ہوتے ہیں، اور رزلٹ یہ ہے کہ اس پہ سے ہم پیون اور چوکیدار، پٹے والے اور کلرک پیدا کرتے ہیں، کوئی ٹیکنیکل لوگ پیدا نہیں کرتے۔ تو میرا یہ تجربہ ہے، میں نے یہ 2010 میں تجربہ کیا تھا، میٹرک ٹیک کے نام سے میں نے اپنی منسٹری میں شروع کیا تھا یہ کام، مگر انفارچونیٹلی حکومت ختم ہو گئی اور وہ مکمل طور پہ جڑیں نہیں پکڑ سکا، مگر ابھی بھی موجود ہے لیبر منسٹری میں۔ کہ میں چاہتا ہوں کہ آرٹس کلاسز ختم ہو جائے، 8ویں کے بعد ہم ٹیک اور سائنس شروع کریں، آرٹس کا سبجیکٹ ہی ختم کر دیں۔ 3 سال کے اندر میں دعوے سے کہتا ہوں پاکستان اپنی بہترین لیبر ایکسپورٹ کرے گا، اور پاکستان کے ریمیٹنس جو ہے، جو 30 ارب آج ڈالر ہے، یہ ایک دم 40، 45، 50، 10 سال کے اندر ہم 60 ارب ڈالر تک پہنچ سکتے ہیں اگر ہم ٹیک کو شروع کریں اور پاکستان کی اس نظام کو بہتر طریقے سے لے چلے، ٹیکنیکل نظام کو، میں سمجھتا ہوں بہتر رزلٹ آئے گی۔ بجٹ آ رہا ہے، سرکاری ملازمین کی ہمیشہ سے پیپلز پارٹی سے یہ توقع رہی ہے کہ پنشن اور سیلری میں اضافہ ہوگا، اس بار آپ کی کیا اس میں ہوگا؟ دیکھیں، میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں کو برڈن نہیں سمجھتا، اس کے پیسے کو
ख़जाने पे बर्डन नहीं समझता। जो भी मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ती हैं वो मार्केट में आती है और इस मार्केट में सर्कुलेशन ऑफ मनी होती है, उससे इंडस्ट्री भी चलती है, उससे निज़ाम मुल्क भी चलता है। तो अगर तनख्वाहें इस महंगाई में अगर न बढ़ाएं तो 30% तो कम से कम बढ़ानी चाहिए। अगर 30% नहीं बढ़ी तो ये मैं समझूंगा कि हमने कुछ नहीं किया, क्योंकि हमारे सामने एक्सपीरियंस है हमें कि 135% तनख्वाहें हमने 2008 से 13 तक बढ़ाई थी। उसका कोई ख़जाने पे इतना असर नहीं पड़ा और उसी ज़माने में हमने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू किया, 40 बिलियन उस पर आया, उसका बर्डन नहीं हो, क्योंकि ये पैसा मार्केट में आता है, ये पैसा कहीं ख़जाने में नहीं जाता, ये डॉलर में तब्दील नहीं होता, ये बाहर नहीं जाता, ये मार्केट में आता है, मार्केट की सर्कुलेशन बढ़ती है। तो ये चीज़ें हमने की तो तनख्वाहें 30% कम से कम बढ़ानी चाहिए। सी पैक फेज़ 2 शुरू होने वाला है कराची से पेशावर तक, तो इस हवाले से आपकी क्या उसमें तजवीज़ क्या हैं, पार्टी की क्या तजवीज़ हैं, रेलवे लाइंस की नहीं जो वो? देखिए, सी पैक तब कामयाब जाएगा जब ये कराची से शुरू होगा, ग्वादर से शुरू होगा, जहाँ पोर्ट्स है। अगर हम सी पैक को शहरों में शुरू कर रहे हैं तो इससे सी पैक क्या रिटर्न, हम सी पैक को किस तरीके से पे आउट करेंगे? जब तक हम सी पैक का वो फ़ायदा नहीं लेंगे, पोर्ट से नहीं चलेंगे। अनफॉर्चुनेटली मुझे बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो प्रोजेक्ट चले हैं सी पैक के, वो पाकिस्तान के ख़ास करके पंजाब के हदूद और खैबर पख्तूनख्वा के हदूद में बने हैं। जहाँ से बनने चाहिए थे, जहाँ से बेनिफिट लेना चाहिए था, वो पोर्ट्स थे हमारे पास, वहाँ से सी पैक का आगाज़ होता, ट्रेन वहाँ से चलती, न कि लाहौर से चलती, लाहौर में चलती। तो हमारे कारनामे तो है, हम सोच समझ के काम लें, पाकिस्तान के पैसे को पाकिस्तान का समझें, उन माहदों को जो माहदे करते हैं वो पाकिस्तान के लिए करें। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि सी पैक के हवाले से तो बात होगी, सक्कर में और ख़ुसूसन सिंध में हेल्थ एजुकेशन के हवाले से काफ़ी ज़्यादा काम हुआ है, लेकिन वो मेन स्ट्रीम मीडिया पे वो प्रोपेगंडे का शिकार हो जाता है। प्रोपेगेंडा तो करने वाले आप ही है, देखने वाले भी आपकी कैमरा है। इससे मशहूर करना अपने आप को हमने ये किया है, बस अल्लाह देखता है, जो हमारा फ़र्ज़ है वो पूरा किया है हमने और आगे करेंगे, बेहतर करेंगे। सियासी इंतशार को ख़ात्मे के लिए आप क्या तजवीज़ करते हैं? पार्लियामेंट को फुल अख्तियारात होने चाहिए, जो होने चाहिए। मैं समझता हूँ पार्लियामेंट को फुल अख्तियारात हो और पार्लियामेंट अपना पूरा काम करे जो आइन और कानून के मुताबिक है। मैं समझता हूँ सारे इंतशार ख़त्म हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया शाह जी।